الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى عز وجل في محكم كتابه والمستند خطابه بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سلام بحضور خیر الانام. ایک مسلمان دے ایمان دی کل کہانی نبی دے اتے ایمان دی کہانی ہے. ایک مسلمان دی ایک مومن دی ایمان دی گڈی ٹر نہیں سکتی جب تک اس گڈی دے ہیٹ نبوت دے اتے یقین دے پہیے نہ لگے ہوں. باقی سب ہے کوڑ کہانی. تسی اتنی خوبصورت قرط سنی ہے, پہلے نعت شریفہ بھی سنیا اس نے تسی. ہون شعور دا وقت ہے تھوڑا جہا, اس پر توجہ نال 45-50 منٹ میری معروضات سن لو, کوئی نویں گلاں ذہن شریف دے وچ آ جاسیں. عرض کیتا ہے کہ مسلمان دے ایمان دی کل کہانی نبی دے اتے ایمان دی کہانی ہے. اسی لوگ ساڑی ایمانیات دے وچ ایک بنیادی چیز ہے قرآن. اسی سب مسلمان مننے ہیں کہ قرآن اللہ دا کلام ہے. تو انہوں کیسا آکھے, کیا تسی اللہ نو ملے ہو؟ کیا تسی جبرائیل امین نو لاندے ہوئے ویکھے؟ کیا تسی وہی اتردے ہوئے ویکھیے؟ کیوں آندے ہو؟ قرآن اللہ دا کلام صرف اس باروں کے رسول نے آپ دیتا. جب تک نبی دی زبان دی صداقت تے امانت دے اتے تواڈا ایمان نہ ہوئے تسی قرآن نو بھی اللہ دا کلام نہیں مان سکتے. کیونکہ کیفیت ایسی اللہ نے بنائی ہے قرآن دی تنزیل دی, ایک عجیب ماحول ہے. ایک گواہی کہ قرآن اللہ دا کلام ہے کون دیندا پہ تے کتھے یہ گواہی آمدی پئی؟ اے دو چیزاں ذرا ذہن نو سمجھا کے تو میں اٹھنی ہے. قرآن مجید کوئی مکہ مکرمہ دے وچ نہیں آیا کسی گھر دے وچ, ان دی ابتدا کہ چلو جبرائیل آمنا مکہ دے کسی گھر دے وچ کوئی 4 بندے ویکھ لمنا, گواہی پہ جاوے کہ اللہ نے اپنی کتاب بھیجی, اللہ نے اپنا کلام بھیجے. ہن بدل وہی کتھے ہوندی پئی, وہی شروع کتھے ہوندی پئی ہے؟ جبل نور دے وچ, غار ہرا دے وچ. مکہ مکرمہ جتھے جن دی آبادی غالباً 2-2.5 نفوس دی ہے اس وقت, جتھے بازار بھی ہیں رونق بھی ہے, اللہ تعالیٰ وحی دا آغاز اتھے نہیں کرتا پیا. ایک گل بڑی توجہ نہ سنے ہے تے مزہ نہ آوے تو پھر دسے ہے. ایک پہاڑ ہے جبل نور, 900 فٹ اونچا ہے خانہ کعبہ. ان دے وچ ایک غار ہے جن دی لمبائی 12 فٹ ہے, چوڑائی 5 فٹ. اچھا میں خود جدن پہلے باری عمرے تے گیا اس زمانے دے وچ لڑکا آسوں شوق بڑا آئی, مینوں بڑا شوق ہے کہ غار ہرا دے وچ جا کے 2 نفل پڑھا. تقریباً 4 کلومیٹر دا فاصلہ بنتا ہے خانہ کعبہ تو جبل نور دا. تو چڑھتے کوئی گھنٹہ لگ گیا, حالانکہ میری عمر اس ویلے کوئی 16, 17, 18 سال دے قریب آئی, لیکن اس دے باوجود وہ 900 فٹ چڑھتے ہوئے تقریباً گھنٹہ لگ گیا. ہپ کے میں اتنے پہنچیا. اتنے پہنچ کے میں جبل نور دی چوٹی دے اتنے چڑھیا تے سب کل پہلا احساس مینوں جڑا ہویا وہ تنہائی دا احساس ہے. کیونکہ اتوں دور ہیٹھاں خانہ کعبہ نظر آمدا ہے تے ہن تو مکہ مکرمہ بڑا بڑا ہو گیا. اتھے وقوع وہ ایسا ہے کہ نہ اتھے کوئی سبزہ ہے, نہ کوئی درخت ہے, نہ کوئی جھاڑی ہے, نہ کوئی جانور ہے, نہ کوئی چشمہ ہے, نہ کوئی پانی ہے. ایک تنہائی محض دا احساس ہوتا ہے.
اگر کوئی دل والا بندہ ذرا نزاکت والا بندہ جہاں دل جیندا ہوئے وہ کدی جبل نور دی چوٹی تے کھڑا ہو کے ویکھے تو انہوں یہ لگتا ہے کہ پوری دنیا بس میں ہی ہاں اور کوئی نہیں. ارد گرد سارا لکو دک صحرا ہے, دور دور تک بندہ نظر نہیں آتا. ہن اس تنہائی والی چوٹی تے بھی قرآن نہیں آیا. وہ چوٹی تو تھوڑا جہا ہیٹھاں لو تو کھبے ہاتھ تے ایک غار ہے جنوں اسی غار ہرا آنے. ہن ایک تنہائی ہے تے بند چیزاں دی عادت ہے کہ وہ بندے نو تنہا کر دیندیاں اگر وہ ہجوم دے وچ بھی ہوگے. تھوڑے آباد اتنا بڑا 500-700 گھراں دا پنڈ ہے, اگر تسی اپنے کمرے دے وچ کھڑکی تے دروازہ بند کر کے بہ جاؤ تو پہلی چیز جڑی تانوں احساس ہو سی تنہائی دا ہو سی. حالانکہ بھرے ہوئے چک دے وچ ہو لیکن بند چیزاں دی عادت ہے کہ تانوں خلوت دے وچ لے جاندیاں, تانوں تنہائی دا احساس دی ویندیاں. ہن جبل نور خود تنہا ہے, ان دے وچ ایک غیر ہے, ایک غار ہے تے غاراں دا کام ہی یہ ہے کہ لوگاں نو دویاں دی نظراں تو لکا لمن. اس عالم دے وچ جبرائیل امین نازل ہوندے پین قرآن لے کے 600 سال دے تعطل تو بعد اللہ نے دوبارہ انسانیت نو اس قابل سمجھیا ہے کہ انہاں نو کوئی پیغام دے وے. ہونے تنہائی ذہن وچ ہے نا, کیونکہ میری پوری تقریر دا مدار اسے تے ہے کہ اللہ نے انتظام کیوں کیتا کہ اپنے گھر تو دور جبل نور دے وچ لکی ہوئی غار ہرا تے اون دے وچ اما عائشہ صدیقہ کو جو روایت امدی ہے وہ امدی ہے کہ حضور 40 دن اللہ دی عبادت کریں دے آئے. گھروں کھانا لے کے حضرت علی جاندے آئیں, بی بی خدیجہ پکوا کے بھیجیں دے آئیں, اور کوئی بھی نہ ہی ہوندا. میں پوچھنا کہ حالی تا اسلام ہائی کوئی نہ, اے حضور عبادت کیڑے اللہ دی کریں دے آئیں. صحیح بخاری دے لفظ ہیں نا کہ آپ اتنے جا کے عبادت کرتے ہیں. وہ کیڑا طریقہ ہے عبادت دا؟ کوئی تو نہیں کہ خود کوئی اور عبادتاں کریں دے رہے تے سانو کوئی اور عبادت دس گئے. جنوں اے شک ہوئے وہ تا نبوت دی اساس تو ہی اکھڑ گیا. اینا مطلب ہے کہ حالی لوگاں نو پتہ کوئی نہ ہی اسلام دا, لوگاں نو پتہ کوئی نہ ہی رحمان دا, لیکن رسول نہ صرف انہوں جاندہ آئی بلکہ ان دی عبادت بھی کردہ پہ آئی. انہیں اس ماحول دے وچ حضرت جبرائیل آئے. اور اسی جڑے واقعے بیان کرنے ہیں بڑے ممبراں تو کہ جی حضرت جبرائیل آئے, انہوں نے آکھا اقرا, صیغہ امر ہے, تو پڑھ. تے جی حضور نے انکار کیتا تے پھر انہوں نے جفا پایا تے انہوں نے گھٹیا حضور نو. ایک کہانی دا راوی کون ہے؟ سمجھن دی گل ہے نا, اتنے تو یا جبرائیل ہیں یا حضور ہیں, یا روایت حضور کر سکتے ہیں یا جبرائیل. باقی جیڑا سارا مکہ ہے اون دے یا مشرک ہیں یا بت پرست ہیں یا اون دے تھوڑے جے عیسائی ہیں, تھوڑے جے یہودی ہیں, یا دین ابراہیمی والے چند لوگ ہیں جیڑے انتظار کردے پین ایک مسیح آدھا. انہیں تو مسلمان کوئی ہے ہی کوئی نہ. اگر کوئی ویک بھی لبے آ جبرائیل نو آمدے ہوئے تو ان دی گواہی علم حدیث دے وچ قبول ہی نہ ہی ہونی, کیونکہ ایمان ہی کوئی نہیں ہوندا. ہن دو ہیں, جبرائیل ہے تے حضور ہیں, تیسرا ہے ہی کوئی نہ, صرف غار دی تنہائی ہے. ہن راوی لبو جتنے بھی روایت کردے ہیں اس حدیث مبارکہ دی وحی دے شروعات دی, انہیں جو کوئی بھی ایسا نہیں جیڑا اس وقوعے دا چشمدید گواہ ہوئے. باویں ام المومنین عائشہ صدیقہ ہوئے, باویں سیدنا ابو بکر ہوئے یا سیدنا علی ہوئے یا سیدنا عمر ہوئے, جو بھی ہوئے کوئی بھی وقوعے دا گواہ نہیں. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ انسان اگر فرشتے نو ویکھ لوے تو انسان مر جاندے. یہ تمام علماء دا متفق علیہ فیصلہ. اسی فرشتہ وینے ہیں سارے, اس دنیا تو
جاون تو پہلے ہر بندہ باویں وہ مسلمان ہے یا کافر ہے، اللہ نو مندا ہے یا نہیں مندا، فرشتے نو ویندا ہے۔ لیکن جس ویلے فرشتے نو ویندا ہے تے جیڑی ساہ اندر ہوندا ہے اندر رہ جاندا ہے، جیڑا باہر ہوئے وہ باہر رہ جاندا ہے، جیڑا پیر اٹھیا ہوئے ہوا وچ رہ جاندا ہے، جیڑا زمین تے ہوئے وہ زمین تے رہ جاندا ہے۔ یعنی انسان جس ویلے فرشتے نو ویندا ہے تو اوندا آخری لمحہ ہوندا ہے، ایتھے پتہ لگدا ہے امتی تے نبی دا فرق، کہ ایک امتی جو بھی ہوئے اگر فرشتے نو ویکھ لوے تو مر جاوے۔ نبی کو 23 سال جبرائیل کم و بیش 20,000 تو اتے واری آئے، جفے پائے، گلاں کیتیاں، حضور دا پیغام لائے کہ اللہ کو جانتے پہن، اللہ دا پیغام لائے کہ حضور کو لمتے پہن، سوال و جواب ہوندے پہن۔ لیکن کی ہویا؟ کدی پسینہ آ گیا، کدی سر وچ درد ہو گیا۔ یعنی جتھے لوگ مر جاندے اتھے نبیاں نو صرف پسینے آندے، ہن کوئی غیرت مند کلو سوا سوا نہیں آکھ سکدا۔ یہ سمجھن دیاں گلاں ہیں، گلاں تو گلاں کٹھیندا پیاں۔ ہن ماحول کی ہے غار ہرا دا، قرآن اتردا پیا، پہلی 5 آیتاں سورہ علق دیاں، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اے 5 آیتاں دیاں پئی۔ ماحول کی ہے؟ کون بھیجیندا پیا اے 5 آیتاں؟ مسلمان تسی گواہ نہیں ہو، یہ ساری اوقات میں یاد دیوائندہ پیا، اسی جڑے جنت جہنم دویاں دی تے فتوے دینے آئے، اسی قرآن نو بھی اپنی شہادت تے ثابت نہیں کر سکتے۔ یہ ساری حیثیت ہے، ساری اوقات ہے، باقی لفاظی ہے، پانی دی مدھانی ہے، جتنی مرضی ماری جاؤ۔ ہن ماحول کی ہے؟ یہ 5 آیتاں کون بھیجیندا پیا ہے؟ او خدا جیڑا گناہ کر ہی نہیں سکدا، جیڑا غلطی کر ہی نہیں سکدا۔ کون لے کے آمدا پیا؟ جبرائیل، جیڑا معصوم ہے، گناہ کر ہی نہیں سکدا۔ اللہ جیڑا گناہ کر نہیں سکدا اس فرشتے دے ہاتھ 5 آیتاں بھیجیندا پیا جیڑا گناہ کر نہیں سکدا، تے قرآن و کتاب ہے جیڑی گناہ مٹاویں آئی ہے۔ میں تھوڑے سامنے تصویر کشی کردا پیا ماحول دی تاکہ موضوع اگاں ودے۔ یعنی وہ اللہ جیڑا کہ گناہ کر نہیں سکدا، ایک ایسے فرشتے جیڑا غلطی کر نہیں سکدا، ایک ایسی کتاب لے کے آمدا پیا ہے جیڑا گناہاں تے غلطیاں نو مٹاون والی ہے، تے ایک ایسے دل تے لیندا پیا ہے جیڑا اتنا معصوم ہے کہ او بھی غلطی کر نہیں سکدا، گناہ کر نہیں سکدا۔ اللہ نے نقشہ چھکیا ہے قرآن دے وچ، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ قرآن لامن اللہ کون ہے؟ رب عالمین۔ نزل بہ الروح الامین، نزل بہ الروح الامین، اس نے بڑے ہی اپنے امانتدار فرشتے نو، روح الامین نو اے کتاب دیتی ہے، تے کتھے لائی ہے؟ علی قلبک لتکون من المنذرین، تیرے دل تے لائی ہے تاکہ تو لوگاں نو خبردار کر دے میں بلسان عربی مبین، ایک بڑی واضح عربی زبان دے وچ۔ پورا ماحول 4 آیتاں دے وچ آ گیا۔ یعنی او اللہ جیڑا غلطی کر نہیں سکدا، ایک ایسے فرشتے دے ہاتھ جیڑا غلطی کر نہیں سکدا، غلطیاں تو باز رکھن والی کتاب ایک ایسے دل تے لیندا پیا ہے جیڑا غلطی کر نہیں سکدا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہن اے تنزیل لمن تو بعد حضور کتھے گئے؟ حضور نو پسینہ آ گیا، حضور دی طبیعت خراب ہو گئی، بوجھل ہو گئے حضور دے قدم، بڑی مشکل حضور غار ہرا تو لتھے، جامنا تے کسے حکیم کول چاہیدا ہے، جامنا تے کسے طبیب کول جامنا چاہیدا ہے کہ یار طبیعت میری خراب ہو گئی ہے۔ اچھا روحانی معاملہ آئی تے کسے پیر کول چلے جاوینا، بھئی کعبے دے گدی نشین موجود ہیں نا، سجادہ نشین موجود ہیں، کسے کول کنجیاں ہیں، کسے کول آب زمزم تے چشمے دی صدارت آئی، کوئی کمیٹی آئی، کوئی کمیٹی آئی، کوئی کمیٹی آئی، وہ کسے پیر کول چلے جاوینا نہیں، کسے سیانے بزرگ کول چلے جاوینا۔ کتھے گئے حضور؟
جیڑے اج علماء آندین کہ عورت ناقص العقل ہے، انہاں نوں شرم آونی چاہیے۔ اسی اتنے حدیثیں بڑے ہیں کہ اسی سیرت بھول گئے ہیں، اسی قرآن بھول گئے ہیں، اتنے مسلکیں بڑے ہیں۔ حضور نے عورت نو وہ مقام دے دیتا قیامت تک، اس کو بڑا روحانی معاملہ کسے نال ہومنا نہیں، باویں وہ کوئی ولی ہے تے کتب ہے یا نبی ہے یا رسول ہے، کسے نال ہی ہو جائے معاملہ نہیں ہومنا۔ حضور غار ہرا تو 5 آیتاں لے کے سب کل پہلے جندے کل گئے، انہاں دا نام ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ ہے کہ نہیں ہے؟ کی مقام دیتا عورت نو کہ میں جیو جیا بندہ بھی جس تے یقین کرنا وہ اے میری بی بی ہے۔ تے حضور گئے تے آکھیا کہ میرے ہوتے کمبل اوڑ دیو، تے حضور کم دے پہ آئیں، تے فرمایا میرے نالے واقع ہوئے ہے، یہ کی ہے؟ تے بی بی خدیجہ نے آکھیا کہ تسی مہماناں نو مہمان نوازی کریں دیو، ناداراں تے مفلساں دے مددگار ہو، یتیماں دے سر تے ہاتھ رکھیں دیو، ہر دکھی دل دی گل سن دیو، اللہ تعالیٰ تانوں کدیں بھی گمراہ نہیں کر سکدا۔ یعنی بی بی نے نہ صرف حوصلہ دیتا نبیاں دے سردار نو، بلکہ تصدیق کیتی اس وقوعے دی۔ اے سمجھنا ضروری ہے کہ او کیڑا ایمان ہے بی بی خدیجہ کل کہ حالی اسلام تک کوئی نہیں، لیکن وہ ایمان دے نور نال ویندی پئی ہے کہ میرے خامن تے جڑی وحی آئی ہے وہ صحیح ہے۔ کدی مسلمانہ نے کدی اس عورت دے قد نو بھی ماپیا ہے؟ ماپ سکدے ہو؟ قیامت تک کوئی ایسا انسان نہیں جڑے دعویٰ کرے کہ مصطفیٰ دے لباں تو پہلے کن جنہ نے وہی سنی ہے او بی بی خدیجہ ہیں، اے او ریکارڈ قیامت تک ٹوٹ سکتا ہی نہیں۔ سب کو پہلے جس نے ایمان لے آئے ہیں او بی بی خدیجہ ہیں، تے جڑا پہلا مقلد ہوندہ ہے نا، باقی سارے انہوں ویکھا ویکھی آمدے، باویں کسی نو برا لگے گا یا چنگی لگے، وہ گل سچی ہے۔ میرا اپنا وقوعہ ہے، میں 8-10 سال پہلے سکردو جاندہ پیاسوں، پہاڑی علاقہ ہے، جان دے ہو سارے، وہ سڑکاں دے موڑ بڑے ہوندے ہیں، وہ ایک لمبی لائن لگی، گڈیاں بلاک ہوئی ہوئی ہیں، اور میری والدہ نے آکے جا کے پتہ کر ہویا کی ہے، میں پوچھے جا کے کی ہویا، انہوں نے آکے جی ایک جوس والا ٹرک آئی جن دے جوس دے ڈبے لے کے جاندے ہیں، فروس دے ڈبے ہیں، میں نے ہن بھی یاد ہے، وہ موڑ کر دے الٹ گئے تے الٹے ہے تے ساری سڑک دے اتے آ گئے تے ڈبے ڈھے پین۔ ہن میں کہ جی ہن کی ہو سی، انہوں نے آکے جو ٹریکٹر اسی بلوایا اس کردو تو 2-3 گھنٹے پہنچ سی، وہ انہوں چھیک کے سائیڈ دے کرے سی فیری جا سو۔ ہن میں اتے بہ گیا، اتے اور سڑک دے کنارے بڑے بڑے پتھر آنے، اتے لوگ بیٹھے ہیں کافی 100-150 بندہ، جڑے گڈیاں لے آنے اک کے اتے کوئی سگریٹ پیندا پہ، کوئی کچھ کریندا پہ، کوئی بال جوس دے ڈبے چوری کریندے پہ۔ میں انہوں غور نال ویکھیا، میں ویکھیا وہ سڑک ڈھلان دے ویچے تے این ٹرک ہویا ہوئے، میں کہ یار اگر مل کے زور لاویے تے ڈھلان ہو سکتا ہے ٹرک نو سائیڈ تے ہی کر دے۔ اور میں ایک پرپوزل دیتی جڑے مجمع اتے بیٹھا آئی، میں کہ یار آپ ذرا مل کے ٹرک نہ سائیڈ تے کر لبیے۔ وہ ایک بندے آکھے وہ یار ٹریکٹر منگایا ہے انہاں، تو آندہ پہ اسی بندے مل کے تے ٹرک نو سائیڈ تے کر دے بھی۔ اور میں کہ یار ڈھلان جائیے، ہو سکتا ہے زور لامن نال کھسک جاوے تے اپنے ہی وزن تے سائیڈ تے چلا جاوے۔ اور انہاں کہا نہیں فضول گلہ نہ کر۔ بہرحال میں ہن پریشان کہ اگو ہوٹل دی بکنگ ہے، پہنچنا ہے تے 3 گھنٹے ٹریکٹر آمنا، وہی پاکستانی ٹریکٹر چلا کے آمنا، پتہ نہیں کدن آوے۔ میں نے اور کوئی سمجھ نہ آیا تو میں وہ ٹرک نو جا کے ان دی باڈی تے ہاتھ رکھ کے تو انہوں دھکا مارنا شروع کر دوں، کیا ہلنا ہی ٹرک۔ انہوں سارے بندے ہس دے پین اٹھے بے کو کیڑا پاگل ہے، کیڑا پاگل ہے، کیڑا پاگل ہے۔ انہیں چو تھوڑی دیر بعد ایک بندہ پتھر تو لتھا، بی بی خدیجہ دا مقام بیان کردہ، توجہ نال سنو۔ ایک بندہ لتھا، وہ میرے کول آیا، اس نے کہا جی میں بھی توڑنے نال مل کے زور لاما، میں نو لگتا ہے گال توڑی ٹھیک ہے۔ میں کہا او بسم اللہ، اس بھی زور لامنا شروع کرتا، کیا حلنا آئی۔ اور کچھ دیر تا لوگ آپس اچھ گلاں کریں دے رہے، ہس دے رہے، جنہوں انہاں ویکھیا کہ اے 2 کملے لگ گئے ہیں۔ ایک ایک کر کے وہ پتھراں تو اٹھنے شروع ہوئے تے 100-150 بندہ میرے ارد گرد اکٹھا ہو گیا۔ ہن ٹرک چھوٹا ہو گیا، بندیاں دے ہاتھ زیادہ ہو گئے۔ میں انہوں نے آکھیا یار سارے زور نہ لاؤ، اے بڈھا 70 سال دا کی زور لے سی، اسی جوان چننے ہیں۔
کو 50 ایک جوان بچہ زور لاوے تو ٹرک ہل جاسی، وہ 50-60 بچہ اسی چنیا، وہ واقعی انہاں زور لایا تے ٹرک جیڑا ہلیا تے سائیڈ دے آ گیا۔ ہن وہ پہلا بندہ جس نے میرے تے اعتماد کیتا ہے، جیڑا دویاں سارے نو کملا لگدا ہے، بعد اسے پہلے مقتدی نو ویکھ کے باقی سارے آئے، اے مسلمانوں، جس نے پہلے مصطفیٰ تے ایمان لے آئیے اسے دی ایمان دی خیرات باقی سارے صحابہ نے ونڈی۔ سوشیالوجی دا موضوع ہے، سماجیات دا۔ پہلا فالوور کی ہوندہ ہے، اس تو سوا کوئی تحریک نہیں چل سکتی۔ اسلام دی بنیاد دے وچ خدیجہ ہے، چھاڑ دیو پیسے کتنے خرچے کتنے ام المومنین نے، اے جیڑا تصدیق کرنا ہے پہلی 5 آیتاں دی، اس دے وچ خدیجہ دا او مقام ہے کہ کوئی اون دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہن 3 راوی ہو سکتے ہیں اس وقوعے دے، اتھائیں واپس آمدا پیا۔ غار ہرا دی تنہائی ہے، یا جبرائیل دس سکتا ہے کہ اے ہوئے، یا حضور دس سکتے ہیں کہ اے ہوئے، تے یا اما خدیجہ وہ بھی سنی سنائی حضور دی گل۔ یعنی پہلا مومن بھی نبی دی زبان نو سچا من کے ایمان دے دائرے چ داخل ہوندا پہ ہے۔ اس پر ہم آکھیا ہائی ہر مسلمان دا کل ایمان دی کہانی ایمان بر محمد تے قائم ہے، باقی سب جھوٹ ہے۔ نہ کوئی جبرائیل نو ملیا، نہ کوئی خدا نو ملیا، نہ کسی نے وہی لاندی وے کی، مصطفیٰ نے آنکھ دیتا من گئے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کر دیں، بخاری نے نقل کیتا ہے کہ جاءہ الحق وہوا فی غار ہرا، حضور تے حق اس ویلے آیا جس ویلے آپ غار ہرا دے بیچ آئے۔ فجاءہ الملک، ایک فرشتہ غار دے بیچ آیا، فقال اقرا، اس نے آکھیا تو پڑھ۔ قال ما انا بقاری، آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھتا۔ قال فاخذنی فغطنی حتی بلغ من الجہد، اس نے میں نے زور دا آکے گھٹیا جفا پایا، ان دی بھی بس ہو گئی تے میری بھی بس ہو گئی۔ اتنا زور لایا جبرائیل دی بھی بس ہو گئی، میری بھی بس ہو گئی۔ ثم ارسلنی، پھر اس نے میں نے چھڑ دیتا۔ فقال اقرا، تے پھر آکھنے لگیا پڑھ۔ قلتو ما انا بقاری، میں پھر آکھیا کہ میں نہیں پڑھتا۔ فاخذنی فغطانی الثانیہ حتی بلغ من الجہد، پھر ہمیں ہویا اس نے اتنے زور دا میں نے گھٹیا، ان دی بھی بس ہو گئی میری بھی بس ہو گئی۔ ثم ارسلنی، پھر اس نے میں نے چھڑ دیتا۔ فقال اقرا، 3 باری آکھیا پڑھ۔ فقلتو ما انا بقاری، میں آکھیا میں نہیں پڑھتا۔ فاخذنی فغطانی الثلاثہ، 3 باری اس نے میں نے گھٹیا۔ ثم ارسلنی، پھر اس نے میں نے چھڑ دیتا۔ فقال اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ ہون وہاں دے پہ اقرا پڑھ۔ ہون میں ذرا تھوڑے جے دقیق الکلام دے وچ وڑدا پیاں، بھئی تیری بھی توجہ چاہی دی، تو سمجھن والا بندہ ہے گلاں نوں۔ دقیق الکلام عوام دا موضوع نہیں ہوندا، لیکن میرے خیال دے وچ ہر امتی ہی خاص ہے رسول دا۔ جیڑا نبی دی زبان دی صداقت تے ایمان لے نا، ان دے کول بڑا کوئی ہے ہی نہیں۔ ہن جبرائیل آندے پین آ کے اقرا، حضور پڑھو، پڑھ تو کی پڑھن حضور؟ قرآن کوئی یہ تو نہیں کوئی جلدی شکل لے کے آیا ہیں جبرائیل، کوئی کتاب لے کے آیا ہیں تے آکھیں بھی اے پڑھ، اتنے تو کتاب کوئی ہے ہی نہیں۔ آنے میں اقرا، تو پڑھ۔ جواب بندا ہے ماذا اقرا، میں کی پڑھا؟ بھی کچھ ہے ہی نہیں، جیسے تو میں نے آتا میں پڑھا، میں کی پڑھا؟ جواب تو یہ بندا ہی، لیکن آپ فرمائیں دے ما انا بقاری۔ اندے جو علماء دی اکثریت اسلام دے وچ اس پاسے گئی ہے کہ مینوں پڑھنا نہیں آمدا۔ عقیدے برباد کرنے ہیں تے ترجمہ پڑھ، جیڑا کہ 90% علماء دا ترجمہ اسلام دے۔
کیوں میں اس ترجمے دا مخالف کیوں ہوں؟ منطقی اعتبار نال یہ ترجمہ بن ہی نہیں سکتا. سب کو پہلے تو فیصلہ کرو لسانی اعتبار نال ہے ما انا بیکاری دے وچ ما نافیہ ہے یا استفہامی ہے؟ نفی دا ما ہے یا سوال دا ما ہے؟ حضور کی آندے بین میں نہیں پڑھدا، یا حضور آندے بین میں کی پڑھا، یا حضور آندے بین مینوں پڑھنا نہیں آمدا. تریے احتمال ہیں. ہونے توڑا عقیدہ ہے، توڑا نظریہ ہے جہاں تانوں ایک پاسے لے جاسی. میں اس ترجمے نو مندا اس باروں نہیں. ایک استاد ہے وہ کلاس دے وچ آمدا، ہن منطقی استدلال دیندا پیا. کوئی بن سکدا ہے مائی دا لال تو بننے، یا تو یہ آکھو جی کتاب لے کے آئے ہیں جبریل، انہوں نے کہا اے پڑھ. حضور نے کہا میں تو پڑھے لکھا کوئی نہیں ہے، میں تو لفظ سمجھ نہیں آمدے. وہ تو زبانی کلامی معاملہ ہے. ایک استاد آمدا ہے آگے کلاس دے وچ آندا ہے اور بھائی پڑھو 2 دونی 4 تے دعا، یا استاد آمدا ہے بلیک بورڈ تے لکھدا ہے 2 دونی 4. اگر بچیاں نو ہند سے پڑھنے نہیں آمدے وہ آکھن جی سانو نہیں آمدا، لیکن اگر وہ زبانی آکھے کہ 2 دونی 4 باویں بچیاں نو سمجھ آوے یا نہ آوے، اے جواب تو دے ہی نہیں سکتے اسی پڑھے لکھے نہیں آئے. مطلب کیا مزہ کا خیز ترجمہ ہے. وہ کتابی شکل اچ نہیں آئی کتاب، زبانی معاملہ ہوندا پہ ہے. اقرا پڑھو ما انا بیکاری، میں کی پڑھا کچھ ہے ہی نہیں ہوتے. نہیں جی حضور ان پڑھا ہے. اے علماء نے اسلام دے وچ او بھی استدلال انہوں نے کیوں کیتی حرکت، کیونکہ عیسائی تے یہودیاں دا کلیم آئی کہ حضور نے بائبل تے تورات پڑھی ہوئی، اسے دی کہانیاں توڑ موڑ کے پیش کریں. انہوں ڈیفینڈ کرن واسطے مسلمان عالمہ نے آسان سمجھیا کہ اسی ماں نہ بیکاری دا ترجمہ کر دے بھی حضور تو پڑھے لکھے کوئی نہ، آسانی واسطے. وہ جس ویلے مولوی تے پیراں نو گل سمجھ نہیں نہ آندی، خود کو بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے ہیں. زور لگتا ہے گلاں سمجھن واسطے. تو انہوں پتہ ہے اگر میں ترجمہ من لواں تاں کتنی وڈی تباہی ہے اسی میرے عقیدے دی بطور مسلمان. ہن میں ایک منطق تو مثال دیندا پیا. ماں انا بیکاری مینوں پڑھنا نہیں آمدا، کون بھی جیندا پیا جبرائیل میں؟ کی حکم دے کے بھیجندا پیا؟ اینو آنکھ پڑھ. ایک بندہ پڑھا لکھا نہیں، میں مجمع کھڑا کر کے انہوں آنا پڑھ، میں کیا انہوں ذلیل کرنا چاہنا؟ 2 احتمال ہیں، یا میں انہوں پتہ نہیں کہ وہ علم رکھ دے یا نہیں، یا میں انہوں ذلیل کرنا چاہنا. بنیادی ترین منطق ہے. اے سارے عالماں نو لے انہوں نے منطق دی کلاس پڑھا بھی ہے. حکم کرتا پہ اللہ تو جا کے آگ پڑھ. ہن یا تھا اللہ نو پتہ نہیں کہ انہوں پڑھنا نہیں آمدا، تے یا پھر اللہ کوئی معاذ اللہ چھڑیندہ پہ ہے، یا جبرائیل کوئی گڑبڑ کریندہ پہ ہے. یہ احتمال ہے نا منطقی. چوتھا احتمال تو ہے کوئی نہ. اچھا ایک مثال نہ سمجھ لویے. تساں مینوں بلایا ایتھے میلاد دی محفل ہے، توڑا پروگرام ہے کہ میلاد اسی بعد ختم کروا لیسائیں. انہاں نے اینوں آکھیا کمیٹی والے ہاں فیصلہ کیتا کہ مینوں بلاونا. انہوں نے انہوں آکھیا یا دربار شریف جا کے نا پیر نو آکھ ساڈا میلاد پڑھ جا، ختم پڑھ جا. ہن آگے انہاں میں آکھیا جی فلاں تاریخ نو اتنے بجے میلاد. 11 بجے دے ٹائم ہے، ویسے 12:08 تے ٹائم دیتا ہے. آگے کہ جی تسی آ جاؤ پڑھنا ہے، تسی میلاد ختم پڑھنا ہے. میں کہ ٹھیک ہے. میں اتنے آ کے ہوں بہ جاواں تو چپ کر کے بہ جاواں، بولو ہی نہ. لوگ آکھیں جی پڑھو میلاد. میں آکھا ماں انا بیکاری، میں تو پڑھنا کوئی نہیں آمدا. ہوں پتے سے نہیں نو کہ تو ایک ایسے بندے نو لیا کے بوا دیتا ہے اس کرسی تے جنہوں پڑھنا ہی نہیں آمدا. اے جی میں پاکستان چاہتا ہے جس ویلے وہ ڈی ایس پی پھدیندا ہے آندا جی مینوں ایس پی آکھے آئی، اے آکھسی جی میں تو کمیٹی والے آکھے آئی، انہاں گلے آئی مینوں، میں آپ تو نہیں گیا.
ہن کی ہو سکتا ہے؟ یا تک کمیٹی والے جاندے نہیں کہ میں پڑھ سکدا یا نہیں، یا اے ڈنڈی مرندہ پہ ہے، ہن بھیجن والے خدا، پہنچاون والے ہے جبریل، نہ او غلطی کر سکتا ہے نہ اے غلطی کر سکتا ہے، غلطی تو گئی، غلطی تو ہو نہیں سکتی، تے جیڑا بھیجیندا پہ ہے اے بھی نہیں ہو سکتا انہوں پتہ نہ ہوئے کہ مصطفیٰ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ دا میں ایک شے تو واقف ہاں، ان اللہ علیم بذات الصدور، جیڑے سینیاں دے وچ راز تسی لکائے ہوئے میں انہوں بھی جاننا ہاں، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، ساری غیب دی کنجیاں میرے کول ہیں، لا یعلمها الا ہوا، اے غیب نو ہور کوئی نہیں جاندا سوائے اس دے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، جو خشکی دے وچے انہوں بھی جاندا ہے، او جڑا تری دے وچے انہوں بھی جاندا ہے، وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرْقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کوئی ایسا پتہ نہیں جڑا شاخ تو ٹوٹدا نہ ہوئے، میں اللہ جاننا اس نے کدن جمنا ہے، کدن ہرا ہومنا ہے، کدن خشک ہومنا ہے، کدن ہوا چلنی ہے، تے کس ویلے اس نے ڈھمنا ہے میں وہ بھی جاننا ہاں، ولا حبتن فی ظلمات الارض، جیڑا کنک دا دانا تسی مٹی دے ہیڑ پائے ہوئے میں او بھی جاننا اس قدن پھٹنا ہے، اس قدن وڈا ہومنا ہے، ان دے چھ کتنے دانے پمنے ہیں، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی ہری چیز نہیں کوئی سکی چیز نہیں جیڑی اس نے پہلے ہی اپنی کتاب دے وچ لکھ نہ رکھی ہوئے۔ ہن مصطفیٰ پڑھ سکدا ہے یا نہیں، ان دا مطلب ہے اللہ نو پتہ ہو سی، ہون اللہ نو پتہ بھی ہے پڑھ بھی نہیں سکتا، تے بھیجیندا پہ فرشتے نو پہلا آیت اقرا، اتنے میں توجہ دی ماما، قرآن دی 6666 آیتیں ہیں، جس مسلمان نو پہلی آیت سمجھ نہیں آئی وہ باقی 6665 کی سمجھ سی، قرآن دے 70797 لفظ ہیں، جیڑا بندہ اقرا پہلا لفظ بھی نہیں سمجھ سکیا او باقی 77796 لفظ کی سمجھ سی، او ڈگ ڈگی وجائی دے رہا سی، باندر دا تماشا بھی کھائیں دا رہا سی، آنا پیڑ دے بیچ، اللہ دا دعویٰ ہے میں نے سب کچھ پتہ ہے، بھیجیدہ پہ جبرائیل نو آدھا پہ اقرا انہوں آنکھ پڑے، کیا ہون اللہ معاذ اللہ رسول دا قد چھوٹا کروں گا، چھیڑو ہے پورے کائنات دے وچ رسول نو، ایو اللہ جڑا آندا ہے فرفعنا لک ذکرک للآخرۃ خیر لک من الاولی، ایو ہے انک لعلی خلق عظیم، جڑا پورا ادھا قرآن رسول دی نات ہے، اے بھی ممکن نہیں کہ اللہ چھڑیندا پہ، اے بھی ممکن نہیں اللہ علم نہیں رکھدا، ہن ڈنڈی جبرائیل مار سکدا اسے، وہ معصوم گناہ کر نہیں سکتا، معصیت کر نہیں سکتا، پھر ہن غیر منطقی حکم خدا کیوں دے سی؟ خدا دا اپنا اصول قرآن دا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسے نفس نو ان دی طاقت تو زیادہ بھار نہیں چمائندہ، سارے بیٹھے ہو میں آکھاں یار ذرا اڈو، تسی آکھو جی اسی پکھو تو نہیں آئے، اسی کی میں اڑ سکتے ہیں، ہون اللہ نو پتہ ہے کہ پڑھ نہیں سکتا، پھر بھی آندھا پہ اقرا، اے تا غیر منطقی حکم ہو جاسی، تے اللہ آندھا ہے میں کدی کسے جانتے ان دی وسعت تو زیادہ بوجھ نہیں پمدا، اگر اللہ آندھا پہ اقرا دا مطلب ہے مصطفیٰ نو پڑھنا آمدہ ہو سی، ورنہ تو حکم ہی غیر منطقی ہو جاسی، چیزاں دے وچ وڑ جاؤ نا کہانیاں اور ہو جاندی ہیں، چیزاں نو میں جھومدے جھومدے ویکھی جاؤ کہانیاں اور ہوندی ہیں، کوئی بھی رنگ باز آ کے اپنا رنگ چڑھا سکتا ہے، اس بارو جیڑا اسی 30-35 سال دا سفر کر دے ہیں علم دا، ایسے پارو ہوندہ ہے کہ نہ منطق دے وچ عقل غلطی کرے، نہ محبت دے وچ دل بے لگام ہوئے، ہر چیزاں نو ناطقے دے تول کے پھر عقائد بڑھائے جامیں، ہون آکھیا جاندہ پہ اقرا، حکم نبی دی پہنچ دے وچ نہ ہوئے تو حکم ہی غلط ہے معاذ اللہ،
ہوں جی میں تساں آکھیا اس نو کہ یار تو کیڑے بندے نو چاہے ہیں جنہوں پڑھنا نہیں آمدا، اس نے آکھیا جی کمیٹی والیاں بھیجے ہے۔ ہوں میں سوال یہ کرنا جی حضور نو پڑھنا نہیں آمدا تو پہلا سوال جبریل تے اسی، حضور تے کوئی اعتراض نہیں۔ ہوں اعتراض اسی جبرائیل تے کہ میاں تو ایسے بندے کو کیوں آیا جنہوں پڑھنا نہیں آمدا؟ جبریل آکسی میں تا نہیں، میں تا کمیٹی بھیجے۔ سبحان اللہ۔ اوندے کول پوچھو، یعنی اگر یہ ترجمہ تسی یہ رکھ لو پھر الزام سدھا ذات خدا تے اسی کہ یا تا اللہ بے خبر ہے معاذ اللہ، یا اللہ چھڑیندہ پہ مصطفیٰ نو۔ دو میں گلاں کوئی صاحب دل، کوئی صاحب عقل، کوئی صاحب شعور قبول ہی نہیں کر سکتا۔ ہن پہلی وحی لاندی پی ہے اقرا بسم ربک الذی خلق۔ جبرائیل آندے پہ اقرا پڑھ، حضور آندے پہ ما انا بقاری، میں نہیں پڑھ دا۔ اور پھر آندے پہ اقرا، آندے ما انا بقاری، میں نہیں پڑھ دا۔ تریے واری پھر آکھیا اقرا، حضور نے آکھیا ما انا بقاری، تریے واری گھٹیا، چوتھے واری جبریل آندہ پہ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ یار پہلی وحی نے تو صحیح طرح سمجھ لو، نہیں پڑھنے ہو پھر اس رب دے نا تو پڑھو جس نے خلق کیتا۔ کیا عجیب معاملہ ہے۔ اتھے جا کے حضور نے پڑھنا شروع کر دیتا، دو لفظ آئے اسم تے رب۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، دو لفظ آئے ایک اسم تے ایک رب۔ رب کے نو آندھیں جڑا تربیت کرے، مربی۔ ماں بچے دی مربی ہوندی ہے، ماں تے پیو نو اللہ نے رب آکھے ارحمہما کما ربا یعنی صغیرہ۔ قرآن نو دو میں ماں پیو نو رب آکھے کیونکہ تربیت کر دیں بچے دی۔ ہون جیس پھر آکھیا اقرا بسم ربک الذی خلق، حضور نے پڑھنا شروع کر دیتا۔ فرمایا تو آندھا پہ کہ پڑھو، میری تربیت بچپن تو میرے رب نے کیتی ہے، تو وہ تربیت کی ہے کہ جب تک میرے محبوب دا نام نہ لیا جاوے کوئی کام شروع نہ کیتا جاوے۔ اس بار حکم ہے مسلمان نو کہ جیڑا بھی کام کرنے پہلے آکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورنہ برکت اڑ جاسی کام تو۔ اے جبرائیل نو دسیا جاندہ پہ ہے کہ تو ایسے بندے کو لائے ہیں جیڑا پہلے دا تربیت یافتہ ہے۔ اسم ہے خالق، فعل ہے تخلیق، عمل ہے خلق، تے مفعول ہے مخلوق۔ اللہ بنائندہ ہے، مخلوق بن دی ہے۔ اتی اللہ فرمائندہ پہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اس رب دے نام تو جس نے بنایا۔ کی بنایا؟ مفعول دا ذکر کوئی نہیں۔ کیوں جی؟ پہلی آیت مسلمانوں ڈیکوڈ کرنا تو سکھو۔ کی بنایا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ عربی زبان دا اصول ہے کہ فاعل دا ذکر کیتا جاوے، فعل دا ذکر کیتا جاوے، مفعول دا ذکر نہ کیتا جاوے، انہا مطلب ہوندہ ہے کل۔ جو بھی اس نے بنایا، جو کچھ موجود ہے کائنات دے وچ، اندہ خالق ہوئے۔ کیوں امدی پئی ہے آیت عمومیت دے وچ؟ کیوں امدی پئی ہے؟ کیونکہ جیڑا مفعول ہے جنہوں حکم دیتا جاندہ پہ وہ ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اس بلو خاص مخلوق دا ذکر نہیں کیتا، کھلا چھوڑ دیتا۔ جتھے جتھے دے اسی خالق ہیں مصطفیٰ، اتھوں دی تو رحمت ہے، اسی رب العالمین ہیں، تو رحمت للعالمین ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ علق آندھیں جمع ہوئے خون نو۔ انسان جڑا پیدا ہوندہ ہے اندہ ایک پورا پروسیس ہے جڑا قرآن نے بیان کیتا ہے، میڈیکل سائنس بھی آجیو آندھی ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، اسی مٹی نو نچوڑ کے انسان تے نو کڈے۔
سما جعلناہ نطفتن فی قرار مکین، پھر ایک بڑے محفوظ ٹھکانے تے ایک نطفے دی ایک پانی دی بوند دی شکل ہے تیری پیو دی کمر تو تیری ماں دی رحم دے وچ تینوں منتقل کر دیتا ہے۔ ثم خلقنا النطفۃ علقہ، علق اسے تو ہے سورہ علق، قرآن شروع ہوندہ پہ ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر اسی اس پانی دی بوند نو جمے ہویا خون بنا دیتا، فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر اس گوشت دی اس اسی خون دی بوند نو گوشت بنا دیتا، فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس گوشت دی بوٹی نو اسی ہڈی بنا دیتا، فکسونا العظام لحما، پھر اسی اس ہڈی دے اتے لحم چڑھا دیتا، ایک کھل چڑھا دیتی، پتلے گوشت دی کھل چڑھا دیتی، ثم انشانہ خلقا آخر، پھر تینوں ایسے حساب بچ کھڑا کیتا کہ تو ایک نمی ہی چیز بن گیا۔ کیا پروسیس رب نے دسے ہے، میں صرف علق دے لفظ تک رکنا ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، ہے کوئی ساڈے جی ہو جیا خالق جیڑا مٹی نو پانی بناوے، پانی نو خون بناوے، خون نو گوشت بناوے، گوشت نو ہڈی بناوے، ہڈی تے کھل چڑھاوے تے کھل چڑھا کے انہوں وکھا بھی دے وے، سنا بھی دے وے، بلوا بھی دے وے، سچوا بھی دے وے، انہوں ولی بھی بنا دے وے، نبی بھی بنا دے وے۔ کیا بات ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، خون دی بوند، نہ دے شعور ہے، نہ دے حس ہے، نہ دے احساس ہے، نہ دے حرکت ہے، نہ دے ادراک ہے، نہ دے فہم و فراست ہے، نہ دے معرفت ہے، نہ دے حکمت ہے، پانی دی ایک خون دی بوند، اے ہے انسان دا آغاز۔ تے رولا ساڈا اے ہے کہ اے نطفے دی پیدائش توڑے میرے جی ہو جائے، رسول دی پڑھائی لکھائی نو زیر بحث لئی دن، پہلی آیت دے وچ رب نے اوقات تینوں دکھا دیتی، تو ایک جمے ہوئے خون دا قطرہ ہے، جی میں نبی نہ بھیجا نا کوئی شعور نہ ہوئے آتے ہیں، کوئی عقل تیرے نہ ہو گیا، کوئی معرفت نہ ہو گیا، کوئی احساس نہ ہو گیا، کوئی کرامت تیرے ہاتھوں نہ جاری ہو گیا۔ ہن پہلی آیت ہے، ویکھو کیا بندہ انہاں 5 آیتاں دی گل کرے، اندے تے 10 گھنٹے بھی بولیے تے ڈیکوڈ ہی نہ ہوویں، 2 دے جوڑے ہیں آیتاں اے لتھیاں آیتاں 5 آیتاں۔ اقرا، اقرا ایک باری آیا، بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، 2 باری اقرا آیا، اقرا باسم رب، رب آیا ایک باری، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، 2 باری رب آیا، 2 باری اقرا آیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق آیا ایک باری، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، 2 باری خلق آیا، سمجھ دے پہ ہو؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان، انسان دا لفظ آیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علمہ، پھر دوبارہ ذکر آیا انسان دا، جوڑے ہیں جمدی پئیے، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علمہ، پہلے باری آیا علمہ جس نے پڑھایا، بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، 2 باری آگیا علمہ، قلم ایک باری آیا، اے نکتہ سمجھن رہے، جیڑا سمجھ گیا وہ اس پہلی وحید عارف ہے، ہر چیز جوڑے ہیں جمدی پئیے ماں سوائے لفظ قلم دے، ہن پہلی وحی مسلمان آندے نبی نو پڑھنا نہیں آمدا، اللہ پہلی وحی علم دا ذکر بھی کردہ پہ ہے تے قلم دا بھی ذکر کردہ پہ، علم الانسان ما لم یعلم، الذی علم بالقلم، اللہ دے کدی میں چاہواں قلم دے ذریعے سکھائینا تے کدی چاہواں مینوں کلمہ دی بھی حاجت کوئی نہیں، ایویں ہی سکھا دینا۔ سب کل پہلا لفظان دا عارف کون ہے انسانی تاریخ دے؟ جیڑا بندہ لکھنا جاندہ ہے پہلا کون ہے؟ آج نبی دی علم دے ہوتے بحثاں کریں دے نا مسلمان، او یار پہلے اپنی تاریخ تا پوری کرو،
پہلا کتاب لکھن والا کون ہے؟ دو نظریات ہیں، کو جاندے حضرت ادریس، وہ پہلا بندہ ہے جنہوں اللہ نے قلم نہ لکھنا سکھایا، تو کو جاندے حضرت آدم۔ ہون آدم علیہ السلام کیڑی یونیورسٹی گئے ہو سن جتوں انہوں نے کتابت دا علم سکھیا ہو سی؟ آدم دا استاد کون ہے؟ علمہ آدم الاسماء کلہا، اللہ دے آدم نو سارے دے ساری اسماء میں دسے، اتھے ہم دے بے اقرا بے اسم علمہ آدم الاسماء کلہا، علمہ بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، دو باری علمہ دا لفظ ہے۔ اللہ دا سیندہ پہ دو طریقے میرے علم سکھامن دے، چاہاں تے قلم دے ذریعے سکھاواں، چاہاں تے ایویں ہی دے دے ماں، کیونکہ تسی آندے پہ ہو پہلی وہی امدی پہ علم دا لفظ بھی امدہ پہ، قلم دا لفظ بھی امدہ پہ، اقرا پڑھن دا مطالبہ کیتا جاندہ پہ، پڑھیا کی جاندہ ہے، جیڑا لکھیا ہویا ہوئے کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تے کیڑی سیٹ دے مصطفیٰ نو اللہ تعالیٰ بوائندہ پہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، میں تینوں تمام انسانیت دا استاد بنا کے بھیجے ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تینوں اس بارو بھیجے ہے کہ تو ساری کائنات دا استاد ہے، تو انہا صحابیاں نو علم کتاب دینا ہے، ان کانو من قبل لفی ضلال مبین، تیرے تو پہلے سارے دے سارے کافر آئیں، سارے دے سارے ہدایت تو بھٹکے ہوئے آئیں، سارے دے سارے اندھیرے آئیں پہ آئیں، تینوں اساں بھیجے ہے معلم بنے۔ ترے حدیثاں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کو نال ہم دی ہیں، ذرا توجہ نہ سنے ہیں، ترے حدیثاں دے میں سمجھتا میری محنت پوری ہو گئی، اتنا کھول کے کدی اقرا کسے سمجھائے؟ اولو ما خلق اللہ نوری، سب کو پہلی چیز جیڑی اللہ نے بنائی وہ میرا نور ہے۔ اے جابر سب کو پہلی اللہ نے جیڑی چیز بنائی وہ میرا مخلوق ہے، حضور نور ہیں پر تخلیق شدہ نور۔ قرآن دے دو طرح دے نور ہیں، ایک او نور جیڑا تخلیق نہیں ہوندہ، ایک او نور جیڑا تخلیق ہوندہ ہے۔ اے قرآن دی نفاستہ نو سمجھو، عقائد قرآن تو چاہے کرو، مولوی تے پیران کو نہ لے کرو، بیڑا غرق ہو جاسی، اگاں جا کے کی جواب دسائیں؟ دو طرح دے نور ہیں، جعل الظلمات والنور، اللہ تخلیق کرندہ ہے اندھیریاں نو بھی تے نور نو بھی۔ ایک نور اللہ ہے، اللہ نور السماوات والارض، جیڑا غیر مخلوق ہے۔ پہلا مخلوق جیڑی اللہ نے بنائی اور رسول دا نور ہے۔ اولو ما خلق اللہ العقل قال له اقبل ثم قال له ادبر، دوئی حدیث ہم دی پئی، سب کو پہلی چیز جیڑی اللہ نے بنائی وہ عقل ہے، اللہ نے آکھا اگاں آؤ اگاں آ گئی، اللہ نے آکھا پیچھاں جاؤ پیچھاں چلے گی، اللہ خوش ہو گیا، اللہ نے فرمایا جی کسی نے کچھ دے ساں تے تیری وجہ تو، تے کسی کو کچھ لئی ساں تے تیری وجہ تو۔ تیسری حدیث اولو ما خلق اللہ القلم وقال له اکتب، سب کو پہلی چیز جیڑی اللہ نے بنائی وہ قلم ہے، اللہ نے آکھیا لکھ، اس نے لکھنا شروع کر دیتا۔ ترے چیزاں مخلوق دے وچ اولیت رکھ دیاں ہیں، قلم، عقل تے نور، انہاں ترے دا آپس سے رشتہ کی، قلم عقل تے نور دا کی رشتہ ہے، اے روشنی ہے اور نور ہے۔ قلم کسی ایسے دے ہاتھ ہی دے دیو جن دے عقل ہی کوئی نہیں، قلم بھی ہو سی نور بھی ہو سی، لکھیا کچھ نہ جاسی۔ کسی عاقل دے ہاتھ وچ قلم دیو بتی بجھا دیو، قلم ہوئے عقل ہوئے نور نہ ہوئے پھر بھی نہیں لکھیا جاندہ، تے عقل ہوئے تے نور ہوئے تے قلم نہ ہوئے پھر بھی نہیں لکھیا جاندہ۔ لازمیں ہیں نا، منطقی لازمیں ہیں، جتھے روشنی ہو سی قلم ہو سی، قلم جیندے ہاتھے چو سی وہ لکھنا جاندہ ہو سی، اتھے تحریر ہو سی۔ پورا قرآن جو آگے ہے، اکیڑے قلم تو آئے، اولو ما خلق اللہ ہو قلم، سب کو پہلی جیڑی چیز اللہ نے بنائی قلم ہے۔ اولو ما خلق اللہ نوری، جیڑی سب کو پہلی چیز اللہ نے بنائی اور نور میرا ہے۔ اولو ما خلق اللہ العقل، جو سب کو پہلی چیز اللہ نے بنائی عقل وہ میری ہے۔ ہن عقل بھی آ گیا، قلم بھی آ گیا، نور بھی آ گیا، ہن قرآن کے میں نہ ہوئے۔ کتابت دی شرطاں پوریاں ہو گئیاں نا،
اللہ غنی، اللہ غنی. اسے پاروں قرآن نے قسم کھا دی، نون والقلم وما یسترون. سانو قسم قلم دی تے جیڑی ستراں لکھ دے. گھنٹہ پورا ہو گیا تو اڈے نال مغز ماری کر دے. صرف اے سمجھاون واسطے کہ جس ویلے ویکھو اسی جس ویلے قرآن پڑھ دے ہیں نا، ساڈا خیال ہوندا ہے اسی اللہ دا کلام پڑھ دے پے. بالکل نہیں. یا تو عربی سیکھو، آشنائی پیدا کرو، بلاغت پڑھو، فصیح قدیمہ پڑھو، 20 سال لاؤ عربی دے وچ تاکہ رب دے کلام دی کچھ آشنائی ہوگی. اسی جس ویلے ترجمہ پڑھ دے ہیں نا، یہ آج کل گوگل مولوی بڑے آ گئے ہیں، سارا دن لگے رہتے ہیں مینوں بھی سوال ہے کیے تے اے کیے تے اے کیے. کدھر ترجمہ پڑھ لیا جی اسی جی وہ اسی تو پڑھے شاہ ولی اللہ دا ترجمہ، اسی پڑھے مودودی صاحب دا ترجمہ، وہ تو اے آندے. جس ویلے بھی تسی ترجمہ پڑھ دے ہو یاد رکھو جو مترجم نے سمجھے ہے کہ اللہ اے آندھا پہ ہے، تسی او پڑھ دے پہ ہو، تسی اللہ دا کلام نہیں پڑھ دے پہ ہو. اے بڑی غلط ساڑھے مسلک دی ساری لڑائی سے وجہ تو ہے، ساری لڑائی اس وجہ تو ہے کہ ترجمے پڑھ پڑھ کے ایک دوے تے فتوے لیندے پہ ہیں. آج یہ ترجمے دا تسی ختم کر دے ہو، اسینشل ایجوکیشن ہے عربی پا دے ہو، ایم اے دی ڈگری انہوں نہ ملے جیڑا عربی دا فاضل نہ ہوئے، میں وہ نہ مسلک کی دے جاندے. قلم بھی ہو ہے، کتاب بھی ہو ہے، نور بھی ہو ہے. ما انا بیکاری، جبرائیل جب تک میرے رب دا نام نہ لئی سے میں تیرے آکھن تے نہیں پڑھدا. ہاں یہ مور اوندی لگے کہ میرا کلام ہے تو پڑھنا. اللہ اکبر. میری یہ ساری بحث نو اقبال نے اپنے 4-5 شعر دے یار شعر تے ہی ہو جائیں کہ گھنٹے دا انہوں تے کلام بن جائے، لیکن چھوٹا چھوٹا حاشیہ لائی جانا تے سنی جاؤ. کی آندھن اقبال ساری میری تقریر اقبال دی ایک سطر دے وچ مجسم ہوندی پئی، تلخیص ہوندی پئی ہے. اے اس پروں انہوں آندھن بڑا شاعر. کی آندھن اقبال فرمائندے ہیں لوہو بھی تو، یار ریورب دی وے ڈھیر ساری. لوہو بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. واہ اقبال، یہ شعر پڑھنا ہی گھنٹے دی تقریر کر کے اقرا دے اتھے چاہیے، ورنہ سمجھ نہیں ہم دی. اقبال دی بڑی اڑان ہے، اس فقیر دی بڑی اڑان. لوہو بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. گنبد آبگی نارنگ تیرے محیط میں حبا. کی آندھا گنبد آبگینہ رنگ. اے جڑا گنبد میں نظر آمدا ہے نا آسمان دا، پانی دی شکل دا، تیرے محیط میں حباب. ایک بلبلہ ہے تیرے وچ، جویں سمندر دی لہراں ٹکراں دی ہیں نا جوش وچ، تے بلبلے جھگ بن جاندی ہے یا لہراں جدا ہو دیا نو جھگ ختم ہو جاندی ہے. اے کائنات تا مصطفیٰ ہی میں ہے، تیری خواہش دی دو لہراں ٹکرائیاں ہیں، کائنات بن گئی ہے. جس ویلے دل کرے سے ختم کر دے سے. لاؤ فتوہ اقبال تے. مفتیاں تا بڑا فیوریٹ ہے اقبال، کیونکہ شعر تے کدی کسی غور ہی نہیں کیتا. تو ایویں پڑھی بھی جاندے، سنی بھی جاندے، فتوے میرے جی ہو جائے ملنگا تے لیندے، کیونکہ کھل کے گلہ کرنے ہیں. واہ اقبال صحیح ہے. ساکے آئی کی اندہ شعر ہے کہ نہیں ہوتا ہے. انہد اقبال دا ایک شعر ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. کیا اڑان ہے ملنگ دی. لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. گنبد آبگی نارنگ تیرے محیط
میں ہبا شوقت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمو. یہ سارے مسلمانوں دی حکومت ہیں نا وڈیاں وڈیاں، یہ تو ہی لگتا ہے تھوڑا جہا تو غصے چاہیاں ہیں تو انہاں دی حکومت قائم ہو گئی. تیری جلال دی ایک جھلک پئی، اموی بھی بادشاہ بن گئے تھے، فاطمی بھی بن گئے تھے، مغل بھی بن گئے سارے. یہ تو بس تیرے جلال دی ایک جھلک پئی تے سارے سنجر دے تے سلیم جڑے ہیں سارے دے سارے بادشاہ بن گئے. شوق تے سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فکر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب. اس ویلے تیرا جمال گھونگھٹ کھلیندہ ہے تو بایزید تے جنید بغدادی جی ہو جائے گلیاں دے بچ والی بن جاندے. شوق تیرا میں کہنا مسلمان دے کل ایمان دی کہانی مصطفیٰ تے ایمان دی کہانی ہے. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام. کی گل کی تھی؟ شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام. آندھے میرے سامنے کون کھلوتا ہے مینوں کوئی نہیں پرواہ، میرے تے دل شوق ہے مصطفیٰ بھی نماز پڑھ رہی میں بھی نماز پڑھا، اوہ امام ہے میرا، اوہ عشق مصطفیٰ میرا امام ہے. اے جڑا سامنے کھلوتا ہے میرا امام نہیں. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. عقل غیا بجستجو عشق حضور و اس طرح. ایڈا بڑا شعر ہے، پورا فلسفہ پڑھنا پمدا ہے یونانیاں دا صرف ہے شعر سمجھن واسطے. آندے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. مینوں اللہ ایک عقل دیتا ہے ایک دل دیتا ہے. عقل دا کام ہے غیب دا کھوجی بننا، دل دا کام ہے سامنے آ جاوے. عقل آندہ ہے سامنے نہ ہوئے میں کھوج لائی رکھا، دل آندہ ہے چھڑ کھوج نو سامنے آ جاوے. آندھیں تو آیا مصطفیٰ دو میں کم پورے ہو گئے، دل بھی رج گیا عقل بھی رج گیا. جس ویلے تو آکیا من رانی فقد رائے الحق، جس مینوں ویکیا اس حق نو ویکیا، میں حق نو ویک بھی لیا تے حق لکیا بھی رہا. عقل دا کم بھی چل گیا دل دا کم بھی چل گیا. کیا شاعری ہے یار، کیا شاعری ہے. لو جی اجازت دیو کیونکہ آج کل دن رات میلاد شریف چل دیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہاں بھی بیٹھے رہو یار، پہلے بھی اٹھے ہو تو بہ جاؤ نا تھوڑی دیر. کوئی نعت خان ہے جی ایک نعت خان ہے یار، بہ جاؤ اور بہ جاؤ. T20 واسطے تو جاگ دینا ہوں ایڈا سونا نعت خان آیا بیٹھا ہے. سندھی ٹوپی یار، سندھی ٹوپی نہ پائی کر آج کل بڑے ڈاکے بجتے پہ. افواہ یہ ہے کہ سارے ڈاکو سندھو آئے، وہی سے پارو بھجے جاتے ہیں. بیٹھے رہو یار. سبحان اللہ ماشاءاللہ.